ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ 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 کہ ہم ایک بار پھر اللہ کے پسندیدہ ترین اور حبیب ترین مبارک مہینے رمضان کے قریب آ پہنچے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ اے اللہ، رمضان کا یہ چاند ہمارے لیے ایمان، اسلام، سلامتی اور امن و امان والا ہو اور ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی نہایت معزز، مکرم، محترم، محبوب مہمان کی آمد ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا شخص جو آپ کو انتہائی محبوب ہو اور 1 سال گزر چکا ہو اس کی ملاقات کو، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر وہ آنے والا ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ آپ کے پورے خیالات، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کا وقت اس معزز مہمان کی آمد اور اس کے بہترین استقبال اور اس کے بہترین خیال کے لیے پوری طرح اس میں انوالو ہو جائیں گے کہ آپ کس طرح اس کا خیال رکھیں اور کس طرح آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا وقت گزار سکیں۔ آپ سب کبھی نہ کبھی اس تجربے سے گزرتے ہی ہوں گے کہ جب کوئی آپ کا محبوب رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، والدین، بچوں یا دوستوں میں سے کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے تمام کام، دوسری ساری باتیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور ساری توجہ اور سارا دھیان کس پہ لگ جاتا ہے؟ مہمانوں کی آمد اور ان کو ریسیو کرنے اور ان کو ٹھہرانے اور ان کو خوش رکھنے اور ان کے ساتھ باقی منصوبے اور پلاننگ کرنے میں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ کس طرح اچھا وقت گزرے۔ اس وقت ہمارے لیے رمضان بھی ایک محبوب اور ایک معزز مہمان کی طرح آ رہا ہے۔ ہم سب اپنے دلوں کی کیفیات کا جائزہ لیں کہ ہم اس کی آمد کے کتنے منتظر ہیں، ہمیں اس کے آنے کا کتنا شوق لگا ہوا ہے، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی مہمان کی آمد سے پہلے تیاری نہ کی جائے اور وہ مہمان اچانک آ جائے تو پھر اس کے جانے کے بعد بھی دل میں حسرت رہتی ہے اور دل خوش نہیں ہو سکتا، اور آپ ریگریٹ کرتے رہتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور یہ بھی کرتا اور اس وقت کو اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر گزارتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تیاری کے ہم رمضان کا استقبال کریں یا رمضان اچانک آئے اور ہم اس سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ زندگی کتنی ہے، آئندہ ایسی ملاقاتیں اور کتنی ہوں گی اور کیسی ہوں گی۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز اس رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے دل، دماغ، ذہن، سوچ اور اپنی عملی زندگی اور اپنی ساری روٹین پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کسی مہمان کی آمد پر سارے گھر کی اور گھر والوں کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، سونے جاگنے کے اوقات بدل جاتے ہیں، کام کاج کے اوقات بدل جاتے ہیں، اسی طرح اس مہمان کی آمد پر بھی آپ کی اپنی ذاتی، گھر والوں کی اور باقی ہر چیز کی روٹین بدلے گی، اور بدلنی چاہیے، کیونکہ اگر رمضان کسی تبدیلی کا باعث نہیں تو گویا ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ واقعی یہ رمضان ہمارے پاس اس طرح آئے کہ ہم اسے دل، دماغ اور روح کے ساتھ قبول کریں، اور پھر واقعی ہماری زندگی کے اندر اس کے بعد ایک تبدیلی آئے۔ جب یہ رمضان جائے تو ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں اور ہمارے ایمان اور تقوی اور خشوع اور باقی کیفیات میں ایک بہترین تبدیلی آ چکی ہو، کیونکہ رمضان تو آ ہی اس لیے رہا ہے، وہ تو ہمیں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے، روحانی خوشی، ایمانی قوت اور تقوی میں اضافہ۔ اور اگر اس کی آمد پر ہم سب یہ نہ لے سکے تو پھر ہم نے کیا پایا؟ اگر ہماری زندگی رمضان سے پہلے بھی وہی اور رمضان میں بھی وہی اور رمضان کے بعد بھی وہی، تو گویا ہم نے پھر اس آنے والے مہمان کا حق ادا نہیں کیا۔ آنے سے پہلے خوشی ہونی چاہیے، جب وہ آ جائے تو احترام ہونا چاہیے، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور جب چلا جائے تو اچھی یادیں باقی رہنی چاہیے، اور ان یادوں کے تصور میں باقی سال بھی اچھا گزرنا چاہیے۔ سلف صالح اس امت کے نیک اور محترم لوگ تھے، وہ رمضان کی آمد میں خوشی سے آنسو بہاتے اور رمضان کے جانے پر
غم سے آنسو بہاتے۔ کیا ہم سب کی آنکھوں میں بھی رمضان کا تصور کر کے خوشی کے آنسو ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رمضان کے نام سے خوف کھا رہے ہوں، کوئی گھبراہٹ کا شکار ہوں کہ اتنے گھنٹے تک بھوکا رہنا ہوگا، کھانے پینے سے پرہیز ہوگا، اوہ رات کی نماز بھی لمبی ہو جائے گی اور پھر صبح بھی جلدی اٹھنا پڑے گا۔ یہ سوچ کسی مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ تو بس شیطانی وسوسے ہو سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اللہ میں تو بس اس لیے جینا چاہتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے رکھ سکوں اور سردیوں کی نمازیں پڑھ سکوں۔ شاید سردیوں کی نماز کا ہمیں وہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن ان علاقوں میں جہاں گرم پانی کا اہتمام نہیں ہوتا اور وضو کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو سردیوں کی راتوں میں بھی عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت ہو، اور اگر اس محبت میں کمی ہے تو اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور رمضان اسی لیے تو آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور تقوی کیا ہے؟ دل کی وہ حالت جس میں واقعی اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا خوف ہو، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے، اور اللہ کی ملاقات کا بہترین وقت نماز کا وقت ہے۔ اور پھر رمضان کی خاص نمازیں، تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد کی نماز، رات کا پچھلا پہر۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل اللہ کے قرب کے لیے تڑپتا ہے، وہ دل لازماً اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور جو دل اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے یقینی طور پر نماز میں بھی لطف آنے لگتا ہے، اسے یقینی طور پر ذکر بھی مزہ دیتا ہے، پھر رات کے پچھلے پہر کی نماز بھی اچھی لگتی ہے، اور روزے کی کیفیت بھی بہت محبوب ہے۔ تو ہمیں دراصل اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے اعمال اور اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑے دل والے، کھلے دل والے، سب سے زیادہ دینے والے، سخاوت کرنے والے، لیکن آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب آپ رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے، تو جبریل علیہ السلام کی ملاقات آپ کی سخاوت اور دریا دلی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی، اور اس سخاوت کو تشبیہ دیا گیا اس تیز ہوا کے ساتھ کہ جو چلتی ہے تو ہر چیز میں داخل ہو جاتی ہے۔ گویا آپ کی نیکی اور تقوی اور خیر کا یہ عالم صرف آپ کی اپنی ذات تک محدود نہ تھا، بلکہ آگے بڑھ کر دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ بہترین مہربان انسان ہوتے، اور ہر ایک کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچتا۔ تو گویا رمضان میں ایک طرف جہاں ہمیں اللہ کے قرب کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کے قرب کی کوشش کرنا ہے، وہاں دوسری طرف بندوں کے بھی قریب ہونا ہے، بندوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہمارے جان پہچان کے ہیں، صرف وہ لوگ نہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا تو ہم پر حق ہے ہی ہے، رشتہ داروں کا تو ہم پر حق ہے، صلہ رحمی تو ہمارے فرائض میں سے ہے، اور اگر نہ کی تو اس کی پوچھ ہے۔ لیکن رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے کہ جو مجبور ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں۔ اور روزے کی بھوک دراصل ہمیں یہی احساس دلانے تو آتی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہر روز کھانا نصیب نہیں، جو بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں، ایسے لوگ اور ایسے مجبور لوگ جن کی آواز بھی دوسروں تک نہیں پہنچتی، جن کی ضروریات بھی دوسروں تک نہیں پہنچتی، ان کی طرف بھی توجہ کرنا ہے۔ رمضان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ جب تمام لوگ مل کر روزہ رکھتے ہیں، اکٹھے روزہ رکھتے ہیں، تو پھر بہت سے انسان جو عام دنوں میں شیطانی کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، روزہ ان کو بھی باندھتا ہے۔ روزے کا معنی بھی کیا ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، سیلف کنٹرول۔ تو جب سب لوگ مل کر ایک معاشرے کے اندر، یعنی ایک گھرانے کے سارے افراد اور ایک سوسائٹی یا ایک علاقے میں رہنے والے تمام مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ اپنی ذاتی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، اور ذاتی اصلاح کا پہلا نقطہ دل کی اصلاح ہے، زبان کی اصلاح ہے، اعمال کی اصلاح ہے۔ تو رمضان پھر ایک بہترین موقع ہے
ایک بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے نفس کے شیطان کو کنٹرول کر سکیں. اور اگر نیکیوں کے اس موسم بہار میں جبکہ ہر طرف فضا ہموار ہے، جبکہ ہر طرف نیکی کے مواقع میسر ہیں، ایک ایک عبادت کا کئی گنا اجر اور ثواب بڑھا دیا گیا ہے، ایسے میں اگر کوئی شخص پھر اپنی اصلاح کے لیے کچھ کر نہ سکے اور پھر رمضان آئے اور ایسا ہی چلا جائے، نہ اس کی زبان بدلے، نہ اس کی نگاہ بدلے، نہ اس کے سننے کی دلچسپیوں میں تبدیلی آئے، اور نہ اس کے لین دین میں اور نہ اس کے معاملات میں، تو گویا اس نے رمضان سے کچھ بھی نہ پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں راتوں کے قیام سے سوائے رات جگے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو رمضان کا پورا مہینہ پائے اور پھر اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے جس کے لیے وہ آیا ہے. رمضان صرف بھوک پیاس کاٹنے کا مہینہ نہیں ہے، صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ صبر سکھاتا ہے. اور جب ہم افطار کرتے ہیں اور طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں تو وہ شکر کا موقع ہوتا ہے. جہاں صبر کرنا باعث اجر ہوتا ہے وہاں شکر کرنا بھی باعث اجر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی جو اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی جو اسے اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی. تو گویا افطار ایک بہترین خوشی کا وقت. کیوں؟ وہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ سارا دن ہم ایک عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، ہماری روح پروان چڑھتی ہے، اور جب ایک لمبے وقفے کے بعد کھانے کو کچھ ملتا ہے تو اس کھانے کی ہم قدر کرتے ہیں، اور وہ کھانا ہماری صرف جسم نہیں بلکہ روح کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے. ایسے میں انسان واقعی خوش ہوتا ہے. اور ایک پانی پینے کے بعد جو اسے سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس موقع کی مناسبت سے دعا بھی سکھائی گئی کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اس شکر گزاری کا خاص طور پر اظہار کرتا ہے بندہ مومن. آپ دیکھیے کہ اس دعا میں وہ کچھ بھی مانگ نہیں رہا، وہ صرف زبان سے شکر کے بول رہا ہے. اور وہ شکر کے بول کیا ہے؟ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اجر ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو ایک بندہ مومن جب کھا پی بھی رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان اس کی آخرت کی طرف لگا رہتا ہے. اس کی سوچ اور اس کے خیال اور اس کے احساس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دن بھر میں نے کوشش اور مشقت کی، میرا رب اسے قبول کر لے، اور جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو وہ ملاقات واقعی خوشی کا وقت ہو. آپ دیکھیے کہ افطار اور رب کی ملاقات کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ کی ملاقات کا وقت بندہ مومن کے لیے انتہائی خوشی کا وقت ہوگا. لیکن یہ خوشی کس کو نصیب ہوگی؟ اسی کو جو ساری زندگی روزہ رکھنا جانے. کبھی آپ نے یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ رمضان کے دنوں میں آپ کو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے. اس وقت آپ دن میں کچھ نہ کچھ، چاہے پراپر فوڈ نہ بھی لیں، تھوڑا بہت ہی ادھر ادھر سے کچھ لے لیتے ہیں، تو شام کے وقت کھانے کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے. وہ مزہ جو روزہ داروں کو افطار کے وقت آتا ہے وہ آپ کو آ ہی نہیں سکتا. بھلے آپ نے پیٹ بھر کے نہ کھانا کھایا ہو، تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے کچھ لے لیا ہو. بالکل اسی طرح اللہ کے پاس جا کر اللہ کی ملاقات کے وقت کس بندے کو خوشی ہو سکتی؟ اسی بندے کو جو مکمل روزہ رکھ کے آئے، جو اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہو کہ یا رب تیری خوشی کی خاطر میں نے یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا. میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تو نے میرے لیے حرام کیا تھا. میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تجھے ناپسند تھا. میں نے وہ سب اختیار کیا جو تیری خوشی کا تھا. اسی وقت وہ صدا اس کو آئے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. کیا یہ خوشی اس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو اللہ سے ملے اور اللہ اس سے ناراض ہو، اللہ اس پر غضبناک ہو، جو اللہ کے حق مار کر دنیا سے جائے، جو بندوں کے حق مار کر دنیا سے جائے، جو بندوں کو ذلیل کر کے دنیا سے جائے، جو بندوں کو ستا کر دنیا سے جائے؟ کیا وہ بھی اس خوشی کا مستحق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو؟ کیا وہ ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا نہ ہوگا؟
مسند احمد اور ترمذی میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی کہ ہم آپ کے لیے مکہ کی اس وادی کو، ان پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں اے میرے رب، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، پس جب میں بھوکا رہوں تو میں تجھ سے تضرع کروں، یعنی میرے اندر کی جو پین ہے اور پینگ ہے، وہ کریو ہے بھوک کی، اور جو تضرع ہے اور جو عاجزی ہے، اس حالت میں تجھ کو پکاروں اور تجھ کو یاد کروں، اور جب میں شکم سیر ہوں تو میں تیری حمد کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دونوں کیفیات مانگ۔ ہم آپ کی امت سارا سال ہر ایک دن کے بعد ایک دن تو ایسی کیفیت سے نہیں گزرتے، لیکن سال کے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ہمیں اسی کیفیت کا تجربہ کرانے کے لیے آتا ہے کہ ہم بھوکے رہ کر، ہم ایک تکلیف اٹھا کر اپنے رب کو انتہائی عاجزی کی حالت میں اور گڑ گڑاتے ہوئے اور پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے اس کو پکارے، کیونکہ جس وقت انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے اس پر سستی چھا جاتی، اور جب سستی آتی ہے تو پھر ساتھ ہی نیند بھی آنے لگتی، اور نیند کے وقت انسان کی کیفیات بالکل بدل جاتی۔ وہ توجہ کرنا بھی چاہے تو پوری طرح توجہ نہیں کر سکتا، وہ گڑ گڑانا چاہے بھی تو گڑ گڑا نہیں سکتا، وہ رونا چاہے تو رونا مشکل سے آتا ہے، اس کی دعاؤں میں وہ عاجزی، وہ زاری اور وہ خلوص نہیں ہوتا۔ لہذا روزہ اور رمضان کا مہینہ خاص طور پر، جبکہ صرف ایک انسان اس تجربے سے نہیں گزر رہا ہوتا، بلکہ پورے گھر والے، دوست احباب، رشتہ دار، سب کے سب اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو نیکی میں سپورٹ دے رہا ہوتا ہے، ایک ماحول قائم کر کے، کیونکہ کوئی بھی پودا اپنے ماحول کے اندر، اپنی خاص زمین پر، خاص علاقے میں زیادہ بہتر طور پر طاقتور ہوتا ہے اور بہتر پھل لاتا ہے اور زیادہ خوبصورت طور پر اگتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح رمضان کے مہینے میں جب ہم بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر، متحد ہو کر اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں اور ہماری کیفیات میں یقینی طور پر فرق آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجربے کو اپنے لیے مانگا۔ ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے اتنی بڑی پیشکش ہو، اتنی بڑی آفر ہو، تو ہماری تمنا اور طلب کیا ہوگی؟ جسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اگر سونے کی ایک وادی بنا دی جائے تو وہ دوسری کی طلب کرے گا، اور 2 ہوں تو تیسری کی کرے گا، کیونکہ اس کی تو حرص کہیں ختم ہو کے ہی نہیں رہتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے بہرحال اپنی مادی ضروریات اور دنیا سے کسی نہ کسی حد تک رخ موڑنا پڑتا ہے، کنارہ کشی کرنی پڑتی ہے، اور اس میں خاص طور پر اپنی ذات کے ساتھ ایسا تجربہ کرنا اور ایسا ایکسپیرینس کرنا، یہ انسان کے لیے تزکیہ نفس اور اسی طرح دل کی قوت کا ذریعہ بنتا ہے۔ رمضان کا مہینہ خاص طور پر اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس رمضان کے لیے اگر آپ کچھ پلاننگ کریں تو اس میں ایک پلاننگ ضرور شامل کریں، اور پلاننگ آپ کی 30 دنوں کی ہو، ہر روز کی الگ ہو۔ اس میں ایک تو ہم روٹین میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور صدقہ خیرات کی کچھ کام کر لیتے ہیں، لیکن یہ دراصل ایک سیلف ٹریننگ کا مہینہ بھی ہے، اور اس میں آپ یقینی طور پر ایک ایسے پروگرام پر عمل کریں کہ جس سے آپ کو رمضان گزرنے کے بعد یہ احساس ہو کہ واقعی آپ نے کچھ پایا ہے، کچھ حاصل کیا ہے۔ اس کو ایسا ہی تجربہ سمجھے کہ جیسے حج پہ جانے والے حج کے لیے ایک ذہنی تیاری کرتے ہیں، عملی تیاری کرتے ہیں، اور پھر جب وہاں جاتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں تو خاص کیفیت میں ہوتے ہیں۔ حج کے لیے تو ہم جاتے ہیں لیکن رمضان ہمارے پاس آ رہا، لہٰذا اس آمد کو بہترین طور سے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین پلاننگ کیجیے، اور اس پلاننگ میں خصوصاً دعاؤں کے حوالے سے اگر ہو سکے تو ہر روز ایک دعا یاد کرنے کا پروگرام بنائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب ہے جس میں قرآنی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، کیونکہ آپ کی مانگی دعائیں اور ان کے بہترین الفاظ جو ہیں ہم وہ نہیں مانگ سکتے، اور ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں کہ ہم اپنے لیے مانگیں تو کیا مانگیں۔ تو اگر آپ کیلنڈر کے ساتھ مارک کر کے ہر روز کی ایک دعا، اور ہر ایک کو اپنا خود پتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں 1 لائن کی دعا یاد کر سکتی ہوں، 2 لائن کی کر سکتی ہوں، ایک بڑی کر سکتی ہوں یا چھوٹی کر سکتی ہوں، تو 30 دنوں کی ڈیٹس ڈال لیں
اور ہر روز ہر نماز کے بعد اس دعا کو کم از کم 3 دفعہ پڑھے. باقی بھی مانگے لیکن اس ایک خاص دعا کو کم از کم 3 دفعہ پڑھے. اگر 5 نمازوں کے بعد 3 دفعہ بھی آپ نے اس دعا کو پڑھا تو 15 دفعہ وہ دعا ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ایک دعا اگر آپ دن میں 15 بار مانگیں گے، 15 بار پڑھیں گے تو وہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی. پھر اگلے دن اس کو شامل کرتے ہوئے ایک اور کا اضافہ کر لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کو سب دعائیں زبانی یاد ہے تو پھر اس صورت میں قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کرنے کا اپنے ذمہ لے لیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، وہ یاد ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس خیال کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یاد ہوتا نہیں یا ہو نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش بھی کتنی کی. ہم کوشش بھی تو نہیں کرتے. شیطان پہلے ہی مرحلے پر یہ خوف ہمیں دلا کر اور یہ احساس دلا کر کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اور اپنے آپ کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں. جیسے پچھلے دنوں کسی نے ایک مضمون مجھے بھیجا کہ جس میں ایک خاتون نے 80 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. کئی سال اس کو لگے، اور خاص طور پر جب اس کے بچے بڑے ہو گئے اور اس کے پاس وقت زیادہ تھا تو بجائے اس کے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے اس نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کو یاد ہو گیا. تو اگر ہم اپنے سے کوئی کام کرانا چاہیں اور اس کی نیت اور ارادہ کر لیں اور اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اور پھر کوشش بھی شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی مقام پر آپ ضرور پہنچیں گے. تو قرآن پاک کا کوئی حصہ، مثلاً کوئی ایک سورت، بڑی سورت، یا پھر کچھ دعائیں اگر آپ یاد کریں گے تو رمضان گزرنے کے بعد آپ کو ایک احساس ہوگا کہ آپ نے کچھ کمایا ہے. اور پھر وہ دعائیں جب بار بار آپ ریپیٹڈلی مانگیں گے اور پوری توجہ سے مانگیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے یا اس سے بہتر کچھ اور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو یقینی طور پر انشاءاللہ آپ کا یہ رمضان آپ کو نیکی اور تقوی اور ایمان میں آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو صرف ایک روٹین کے طور پر بس آ گیا ہے، جدھر کسی نے بلایا چل پڑے، یا جدھر کچھ کام ہوا کر لیا، نہیں کیا تو نہ کیا، تو صرف اگر عادتاً ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اس سے بات نہیں بنے گی. ہمیں شعوری طور پر ایک پلاننگ کے ذریعے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ رمضان ہے، ہم اوروں کے لیے بس سوچتے رہتے، اچھا کس کی کیا ضرورت پوری کر دے، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ ایک دوسرا حصہ ہے. لیکن پروگرام کا پہلا حصہ اپنی ذات ہے، اور اس اپنی ذات کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اور اگر ہم میں تقوی نہیں پیدا ہوا، اگر ہم نے خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، ذاتی طور پر ہمارے ایمان تقوی میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، کوئی نئی اچھی عادت نہیں سیکھی، کوئی نئی چیز نہیں سیکھی، تو پھر ہم نے کیا کمایا؟ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں دوسروں کو بہت زیادہ دینے والے ہوں، تیز ہوا سے زیادہ خرچ کرنے والے ہوں، لیکن اپنے آپ کو بھول کر نہیں، اپنے آپ کو اگنور کر کے نہیں. اور پھر اپنے بات سب سے پہلا حق گھر والوں کا ہے. جہاں تقوی ذات کے لیے، وہاں تقوی ایک گھر کی بنیاد. نکاح کے موقع پر جو آیات خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں ان میں بار بار تقوی کا ذکر ملتا ہے. زندگی کی کامیابی کا انحصار بھی تقوی پر ہے. یہ رمضان جو تقوی دیتا ہے یہ صرف روزے کی حد تک یا رمضان کی حد تک فائدہ نہیں دیتا، یہ ہمیں باقی زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اور اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنائیں. تو ہماری پلاننگ میں ایک اور چیز کیا شامل ہونی چاہیے کہ اس رمضان میں خاص طور پر میں اپنے خاندان کی طرف توجہ کروں گی کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو. نکاح کے موقع پر تقوی، اور پھر گھر بنانے کی جو بنیادیں ہیں ان میں بھی تقوی. ہم جب ویسے گھر بناتے ہیں تو بہت سی چیزیں سوچتے ہیں، یا خریدتے ہیں تو بہت سے باتیں دیکھتے ہیں، سروے کرواتے ہیں، اچھا کیسا گھر ہے، کتنا ڈیوریبل ہے، کیا اس میں فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں. لیکن گھر صرف دیواروں اور چھت کا نام نہیں ہے. گھر خاندان بناتا ہے، گھر گھر والے مل کر بناتے ہیں، اور گھر والوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں اور پھر ان سب کا مل کر اللہ سے جو تعلق ہے یہ بے حد ضروری ہے. قرآن مجید میں ایک سورۃ التوبہ ہے، اور اس سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا بھلا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی. تو گھر کی عمارت اور گھر کی
زندگی کی بنیاد اگر تقوی پر ہے ورضوان اور